الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة البقرہ وَإِن كُنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پچھلی دو آیتوں میں توحید کا مضمون بیان ہوا، اور آج جو دو آیتیں ہم پڑھیں گے اس کے اندر رسالت کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے، مما نزلنا علی عبدنا، تو عبد کہا ہے، بہت ہی محبت سے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پہ عبد ان کو کہا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلپ کے اندر ڈسکس کیا۔ عرب کے اندر جو ان لوگوں کا ادب تھا، عربی ادب، اس کی جو ہے وہ بڑی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ شہرت تھی، اور بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے شعراء کو جو ہے بہت عزت دی جاتی تھی۔ لیکن جب قرآن آیا تو اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت جیسا کوئی کلام ان کے پاس نہ تھا، اور نہ ہی کسی نے جرت کی کہ اس کو دعویٰ کریں کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ بنایا ہے۔ یہاں پر انسانوں کے اور جو بھی لوگ جو ہے اس کو سن رہے تھے قرآن کو، ان کو اندر سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر اس کتاب پر شک ہو تو ایک صورت ہی ایسی بنا لاؤ، اور ایک صورت تو 3 آیتوں والی صورت بھی ہے جیسے سورہ کوثر، اور سب کو اپنے جو ہے مددگار ہیں ان کو بلا لو، گویا اپنے جو ہے معبودوں کو بھی بلا لو، اپنے جو جن جو تمہارے جو ہیں جن کی پرستش تم کرتے ہو ان کو بھی بلا لو، اور اپنے جو ہے تمام دوستوں کو، تمام جو ہے وہ یہود و نصارہ کے جو عالم ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اس کے بعد آپ چیلنج کا انداز دیکھیں اگلی آیت میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس طرح کا چیلنج دینا جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ چیلنج صرف جو ہے وہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس وقت دیا گیا، اس وقت کے لیے ہی نہیں تھا، صرف یہ آج کے لیے بھی ہے، اور آج کی بھی تمام ٹیکنالوجی، تمام کمپیوٹر سسٹم، تمام جو ادب ہے اور تمام ریسورسز ہیں ان کو یوز کر کے بھی ایک جو ہے سورہ کوثر یا سورہ عصر یا سورہ نصر، جو کہ 3 آیتوں کی صورت ہیں، ویسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، ناممکن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اپنے آپ کو عاجز پالو کہ ایسا کلام نہیں بنا سکتے تو یا تو اس پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر تیار ہو جاؤ آگ میں جلنے کے لیے، اور اس آگ کا جو نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچا ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ ہیبت ناک ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، قود کہتے ہیں ایندھن کو، تو اس کا ایندھن جو ہے وہ آدمی ہے اور پتھر۔ یہاں پہ جو ہے وہ 2 باتیں جو ہیں ہمیں تفسیر کی کتاب میں ملتی ہیں کہ وہ جو ہے پتھر جو ہیں وہ یا تو وہ معبود ہیں جن کو پوجتے تھے، یا پھر جو گندھک کا پتھر ہوتا ہے اس کے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی آگ نہایت ہی شدید ہوتی ہے۔ تو ان 2 آیتوں کے اندر ایک جو ہے وہ بھرپور دعوت ہے رسالت پر ایمان لانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا جو معجزہ اللہ نے ان کو دیا قرآن، اس پر ایمان لانے کی۔ تو آئیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو قرآن سے جوڑے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔